تو امام سے آ کے شکایت کی چاہنے والے نے، مولا برا کہتے ہیں ہم کو، ہمارے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، آڑ لگائے تھے دیوار سے، امام صادق کو جھوٹ بولتے ہیں، جان سے کہو تمہارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، صرف تم جاؤ گے۔ اور پھر آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کر کہا جب تم جنت میں جاؤ گے اور سب جہنم میں جا چکے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہیں گے وہ کہاں گئے جنہیں ہم دنیا میں کافر کہتے تھے۔ تو آراف کی بلندیوں سے آواز آئے گی، ارے وہ کافر بلندیوں پر ہے۔ امام فرمان تو کبھی یہ بھی سوچا کہ قوم کی اتنی عظمت کیوں بڑھائی؟ تاکہ امام کی عظمت معلوم ہو، اور اگر کوئی قوم اپنے امام کی عظمت گھٹا رہی ہے تو وہ امام کو نہیں گھٹا رہی ہے، اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے، خود ہی ذلیل ہو رہی۔ اور جس قوم نے امام کو معاذ اللہ بے ادبی کی کوشش کی وہ ہمیشہ رسوا ہوا اور ذلیل ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجمع تھا اور تقریر امام حسن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں اور آسمان کو زمین بنا دوں۔ میں چاہوں تو نر کو مادہ، مادہ کو نر بنا دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دوں۔ ایسے میں ایک نے بے ادبی کی، بڑے دعوے کر رہے ہیں آپ۔ یہ کہا تھا اس نے کہ تقریر روک کر صرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا ارے مردوں کے مجمع میں تو کیسے آ گئی؟ مردوں کے مجمع میں تو کیسے آ گئی؟ اٹھنا تھا کہ غضب آنا تھا؟ جا اپنے آپ کو حجاب میں چھپا، بے پردہ آ گئی۔ عورت تھا اور روتا ہوا بیوی کے پاس گیا، اب بیوی سے کہہ رہا میں تمہارا میاں ہوں، اور بیوی سفارش میں آئی واقعہ سن کر میرے شوہر کو معاف کر دیجئے۔ اختیار کو استعمال نہیں کرتے، لیکن جب خدائی نظام کو بیان کر رہے ہوں، صفات الہی بیان کر رہے ہوں اور اس وقت کوئی ٹوک دے، جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے صبر کرتے ہیں۔ قوت الہی کا بیان تھا، تجھے قدرت سے انکار ہے، اس کی طاقت سے انکار، تو لے دیکھ یہ ہوتا ہے۔ بے ادبی، کتا ہو جا، کالے رنگ کا کتا بن گئے، دروازے پہ موجود اور رو رہا ہے، کتے کی آنکھ سے آنسو۔ کیوں؟ ایک دو ایسے نمونے دیکھ لو، چاہیں تو پوری دنیا کو کتا بنا دو۔ شک آئے دل میں، شک آئے، کیا عمدہ پھل ہیں درخت میں عبداللہ ابن زبیر، کاش کوئی
میرے منہ میں یہ پھل گرا دے. پاس ہی اسی درخت کے نیچے امام حسن تکیہ کیے ہوئے لیٹے. کہا عبداللہ ابن زبیر تم یہ سوچ رہے ہو, اوپر دیکھو وہ پھل آ رہا ہے تمہاری طرف, منہ کھولو ورنہ چہرے پہ چوٹ لگے گی. اب جتنے کہو پھل ہم بلاتے جائیں اور تمہارے اوپر یہ ثمر برستے جائیں. قصائی گائے لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس پاس ہیں, مڑے اور گائے پہ نظر گئی. کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے, اس کی دم تھوڑی سی سفید ہے اور اس کی پیشانی پہ سفید سفید ایک نشان ہے. اور یہ ذبح ہو جائے گی, بچہ اس کا بڑا ہوگا, وہ بچ جائے گا. پھر امام کسی اور طرف گفتگو کرنے لگے. سائی گائے لے کے جا رہا ہے, چپکے سے پیچھے سے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے عبداللہ ابن عباس اٹھ گئے اور قصائی کے پیچھے پیچھے چلے. امام نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی پیچھے سے اٹھا ہے مجمع سے. قصائی نے گائے کو ذبح کرنا شروع کیا, یہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد قصائی نے اس کی کھال اتارنا شروع کی, پیٹ کو چاک کیا, اس کے اندر سے بچہ نکال کے اس نے رکھا. قریب ہوئے تو دیکھا ہاں اس بچے کی پیشانی پہ ایک سفید نشان, اس کی دم تھوڑی سی سفید ہے اور بچہ زندہ ہے. چپکے سے آ کے پیچھے بیٹھ گئے جیسے گئے نہیں تھے. ادھر بیٹھے ادھر امام مڑے, کا یقین نہیں تھا. دیکھا ہے دیکھا ہے. دیکھ لیا. معجزہ عطا کرتا ہے اللہ, رسالت کو بھی اور امامت کو بھی. معجزہ رسالت اور امامت کے لیے توحید کی گواہی ہے. معجزہ نہ ہو تو نبی سچا نہیں, معجزہ نہ ہو تو امام سچا نہیں, اور نبی اور امام سچا نہ ہو تو اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں. معجزہ نبی کی صداقت ہے, معجزہ امامت کی صداقت ہے, اور دونوں صداقتیں ہیں تو توحید ہے, اللہ ہے. اس لیے کہ تصدیق یہاں سے ہوگی, تصدیق یہاں سے ہوگی.